روشنی میں جو سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے، جو کہ صحابہ کے تھرو سمجھ آتی ہے. یہ جو بیچ کے جو 1200 سال کے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مگر سورہ کہف پہ آ کے اپنی اڑانیں انہوں نے بہت پست کی. تو جزاک اللہ خیر ساحل بھائی، آپ نے کافی سمپل اور بیسک طریقے سے اس بار پوری صورت کو ایکسپلین کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو آتے تھے اس بار آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی آپ سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا ساحل صاحب، میرا ایک سوال ہے. جی سر. جو آپ نے ذوالفقرنین کا ذکر کیا کہ پورٹل کے تھرو انہوں نے ٹائم ٹریول بھی کیا، انہوں نے انٹر گلیکٹک ٹریول بھی کیا، اور پھر یاجوج ماجوج کا ایکسیس جو ہے وہ اس دنیا میں پورٹل کے تھرو جو تھا اس کو بند کیا، اس کو بلاک کیا. اس زمانے کی یا کسی بھی قسم کی کوئی میگنیٹک ٹیکنالوجی جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے. تو کیا پورٹل بند کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام پورٹل بند ہو گئے؟ اور اگر تمام پورٹل بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہمیں واقعات ملتے ہیں پورٹل کے تھرو ٹریول کرنے کے، ان کی کیا لاجک ہے؟ ایک تو اچھا سوال ہے. ایک تو ہمیں ایسے کوئی شور طریقے سے پتہ نہیں کہ ذوالقرنین کا ایگزیکٹ ٹائم سپینڈ کیا تھا. ایک بڑی عمومی رائے ہے کہ عیسیٰ کے بعد اصحاب کہف کا بھی واقعہ عیسیٰ کے بعد ہوا ہے، اور ذوالقرنین جو تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد کی ہیں. مگر ایسا کوئی انہوں نے بھی شورٹی سے نہیں کہا جن علماء کرام نے ان کی ٹائم سپینڈ لکھی. دوسری چیز، ذوالقرنین نے جو انٹری ٹو دا پلانٹ ارتھ کی پورٹل ہے نا، یہ میری رائے ہے آف کورس، یہ بند کی اس لیے کہ یاجوج ماجوج کو اللہ نے کہا کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ جب میں کھولوں گا یاجوج ماجوج. تو اس میں یہ بات طے ہے کہ یاجوج ماجوج والی پورٹل تو پکی بند ہے. مگر کیا باقی کی پورٹل بھی بند ہے کہ نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پورٹلز کا جو مین انٹری ہے وہ بند اس لیے کی کیونکہ جیسے ہی دجال نے اپنا یہ ری انٹری کرنی ہے، اور ری انٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمیم الداری کو تو ایک دفعہ مل چکا ہے نا، تو پہلے تو کہیں تو گیا ہے وہ پہلے. تو جب اس نے ری انٹری کرنی ہے تو ساتھ ہی اس نشانی میں یاجوج ماجوج کی نشانی بھی ہے، اور پھر دابت الارض کی نشانی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نظام اوپن ہو گیا ہے کہ جس سے باقی کے چیزیں آنا شروع ہو گئی. اس لیے میں نے یہ رائے دی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے صرف ایک ہی پورٹل بند کی ہو، مگر لگتا ہے ایسے کہ ساری پورٹل بند ہیں، مگر وہ بھی وہ والی پورٹلز کہ جو کہ اینٹی ٹو دا پلانٹ کی انٹر جو ارتھ ٹریجیکٹری ٹیلیپورٹیشن ہے اس کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تمیم الداری نے جو پورٹل میں ٹریول کیا ہے دجال سے ملے ہیں، تو وہ جو دجال کو جو باندھا ہوا تھا نا، میں وہاں سے یہ لے رہا ہوں کہ دجال کو جس زنجیر میں باندھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کو کسی ذوالقرنین کی قسم کی کسی ٹیکنالوجی سے انہوں نے باندھا. ایک مائی نے کیسے باندھا ایک آدمی کو، تو وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا ہوا اس کے ساتھ. میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، وہ کیونکہ فزکس کے پورے لیکچر کھول رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایسی میکینیکل ڈیوائس ہے جو کہ چارج کو اپ اینڈ ڈاؤن کر چکی ہے. وہ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ وہ چارج ہی ہو، تو کیا پتا زنجیر سے ہی باندھا گیا اس کو. تو پوائنٹ باندھا تو گیا تھا. تو جب اس نے کہا کہ یہ 3 نشانیاں پوری ہوں گی تب میں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک کوئی پورٹل نہیں کھل رہی جو کہ زمین پہ انٹر ہوئی. تو اس نے خود منہ سے بتایا کہ فرات کا پانی چل رہا ہے، وہاں بھی تو چل رہا ہے، ہمارے دور میں تو چل رہا ہے. پھر نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک فرات یا دجلہ کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، اور سنیے گا ان دونوں کو کنیکٹ کریں ہم، تو کوئی خشک ہوگا. ہم نے پتا کہا ہے وہ تیل نکل آئے گا، بلیک گولڈ ہے، اور پانی چونکہ ڈیم بنا دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، جو بھی ہم نے نکالا ہے. سونے کا پانی میں سونے کا پہاڑ ہے، کالے سونے کا پہاڑ ہے، سونے کا پہاڑ ہے، بس سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی پزل میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ there is something that is going to happen inside this river جس کے تھرو کوئی ایسی چیز ہونی ہے کہ وہ پورٹل یا اس کی وہ زنجیر ٹوٹنی ہے کہ وہ ری انٹری کرے گا. سو یا پھر کوئی بھی شاید تعلق نہ ہو اس کا، پھر بھی اس کی وہ ری انٹری کسی اور وجہ سے بند ہو. مگر نظر آتا ہے کہ یہ ایک کلو ہے کہ کیونکہ کلو تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہے نا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک دجال نہیں آنا. یا یہ تو دجال نے کہا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال اس دور میں فرات کا پانی جب یا زلزلہ میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے تو لوگ اس کو مطلب آپس میں چھینا جھپٹی چل رہی ہوگی کہ سونے کی، اور اسی دوران دجال کی خبر آ جائے گی. اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا. تو یہ اچانک کے کانسیپٹ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ کوئی اچانک پورٹل از امیڈیٹ انٹری نا، سڈن ٹرانزٹ ہوتا ہے. پورٹل کا مطلب کہ 4 گھنٹے کا سفر ہے ایئر لائن کا. پورٹل کا تو مطلب ہے یہاں پہ کراس کیا تو کسی اور پلانٹ پہ پہنچ گئے. تو پورٹل کا تو بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے. سو یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیئرلی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو سڈن. اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالا ٹوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پیر در پیر. تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا اور سارا کچھ کھل گیا. پھر یاجوج ماجوج آ گئے دجال کے مرتے ہی، پھر ساتھ دعوت الارض آ گیا، پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو دروازے سارے کھل جائیں گے. اچھا، ایک اور سوال ہے جو کہ آپ نے جو ابھی بات کی اسی سے ریلیٹڈ ہے، دجال کے حوالے سے ہی، کہ ایک تو دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اسی وقت میں پیدا ہوگا. اب ہوتا ہے کچھ آنے والے وقت میں ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا، ایک فزیکل ایوولوشن سے گزرے گا، تو ظاہر بات ہے سیکھے گا، بولنا سیکھے گا، علم حاصل کرے گا. اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے، جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا، تو یہ پورٹلز کی نالج اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی نالج اور یہ تمام نالج اس کے پاس آئے گی کہاں سے؟ وہ کیسے سیکھے گا؟ ایسا کیا ہوگا کہ یہ سارا چیزیں اس کو پتہ چل جائے؟ اور دوسری بات جو کہ ایک حدیث ہے جس میں دجال کی عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا. جی ہاں. پہلا دن اس کا جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن اس کے عام دنوں جیسے ہوں گے. اور اس کی بھی شیخ عمران نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے کہ وہ شاید کسی دوسری ڈائمنشن میں ہوگا وغیرہ وغیرہ، کہ وہ ایک پس پردہ حکومت کرے گا. تو وہ اس کے مثال وہ 1 سال والے دن ہے، لیکن اس کے کارندے چل رہے ہوں گے جو کہ آج کل کا وقت شامل ہے. وہ اس کو دنیا کے ایرز سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب برٹش رول تھا تو اس وقت جو ہے وہ سال والا تھا، اب امریکن رول آ گیا ہے تو وہ اس کا ہفتے والا مہینے والا چل رہا ہے. اس کے بعد اسرائیل کا رول آئے گا تو وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور پھر جب وہ فزیکلی آئے گا تو وہ اس کا فزیکل ظہور ہوگا. وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو 2 سوال کیے نا، اس میں ایک تیسرا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کیسے ہوگا اس کا، یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے. بالکل. تو اسی میں ایڈ کرتا ہوں جو مجھے کنفیوژن ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ ایک ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا اور وہاں پہ وہ پھنس جائے گا اور پھر وہ ایسے ہی میں اسی کا یہی جواب دے رہا ہوں. اصلی سوال یہ ہے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا. تو لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے ہی بتا رہا ہوں اس میں، مگر میں دیر ذرا ساتھ ساتھ میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں 1940s میں ان کو سمرہ کی تہذیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبریری ملی ہے. 26,000 ٹیبلٹس ملی. 26,000 ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ 26,000 کتابیں مل گئی سمجھ لیں. وہ ہے تقریباً 16,000 سال پہلے کی تہذیب. تو اس میں انہوں نے ادریس کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹر گلیکٹک، تمام تر ٹیلی پورٹیشن، حضرت ادریس اوپر کیسے جاتے تھے، کتنی دفعہ جاتے تھے، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا کچھ اس میں درج تھا. اس کا مطلب حضرت نوح کے تو بعد کی بات ہے اور حضرت ادریس کے تو بعد کی بات ہے. تو جب صدام حسین نے، کیونکہ سمرہ عراق میں، تو صدام حسین کے اوپر ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صدام حسین نے کویت کے اوپر، پھر ایران کے اوپر، یہ وہ اپنی شیعہ سنی مسائل کر رہا تھا، اور عراق کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا، امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ، اور بہانہ یہ دیا گیا کہ وہ
شیعہ سنی مسائل اور لوکل ڈیٹرنٹس کر رہا ہے سوشل لیول کے اوپر بھی, پولیٹیکل لیول پہ بھی, تو ہم اس کی ٹریننگ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کنسپیریسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے لیے کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ, تو کیونکہ عراق واقعی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے ہے. مگر عجیب سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کو ثبوت سے بتا رہا ہوں, یہ آپ گوگل کریں, یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, کنسپیریسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ عراق پہ جس دن امریکہ نے حملہ کیا اسی دن فرسٹ 24 آورز کے دوران اوپن براڈ ڈے لائٹ کے اندر امریکن آرمی نے کیا کرتوت کی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. نہ صرف وہ ویڈیوز پہ ہے بلکہ کوئی چھپا سیکرٹ بھی نہیں ہے, انہوں نے مانا بھی. یہاں تک کہ وہ سارے کنٹینرز کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوئے اسرائیل, وہ کس چیز کے تھے, وہ سمردہ کی ان ٹیبلٹس کے تھے. 11 میوزیم سے 11 کے 11 میوزیم امریکن آرمی نے سب سے پہلے آ کے لوٹے. تو جب ایک جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ والے ایسٹ کو سیکیور کیا جاتا ہے نا جس کے لیے جنگ کی جائے, اور سارے کے سارے ایسٹس انہوں نے سیکیور کر کے بھیج دیے اسرائیل. اب وہ ایسی سیکیورٹی میں ہے جہاں پہ ڈیڈ سی اسکرول لکھے ہوئے. پرائم منسٹر شرون کو بھی اجازت نہیں تھی اس لائبریری کو ایکسس کرنے کی. یہ جو لیٹسٹ پرائم منسٹر ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر یہ وہ ہوتی میری کوئی سازش ہوتی تو مجھے تو ایکسس ہوتا ان کا, وہ تو مجھے بھی نہیں دے گا. تو جو عجیب سی بات یہ تھی کہ جب عراق فتح ہوا تو صدام حسین کے گھر کے اندر, اس کے محل کے اندر جو صدام حسین کی تصویر تھی وہ کیا تھی کہ وہ سمردہ کی اس تہذیب کے اس وقت کے الومناٹی سے, جو اوریجنل الومناٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کے لیے آپ کو پھر آپ پراپر سومیرین سیشن ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو تفصیل بتا سکوں سومیریا سمردہ کیا ہے, کیا لکھا ہوا تھا, کیسے مجھے پتا چلا, کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے, کیا سومیریولوجی کے پروفیسرز کیا کہتے ہیں, کیونکہ میری ریسرچ اس کے اوپر کافی ہے کہ میں اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں کہ دنیا میں اس کا فائدہ تو بتائیں. تو وہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ جو فائدہ ہے نا وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو عراق کے صدام حسین صاحب کوشش کر رہے تھے نا کہ ان تک مل جائے, اور پراپر پروفیسرز خود پی ایچ ڈی کرواتا تھا سومیریولوجی میں. عراق یونیورسٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی اس کی برانچنگ, اور اس نے فیکلٹی کریٹ کی سومیریولوجی کی. آسٹریلیا سے پروفیسر آ کے ٹریننگ لے رہے تھے اور دے بھی رہے تھے. یورپین اکیڈیمیا سومیریولوجی کروا رہی تھی, اور امریکہ اور یورپ آ کے یونیورسٹی عراق کے لوگوں کو اس کی ٹریننگ دے رہا تھا کہ ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے ان ٹیبلٹس کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیبلٹس فوکس اس بات پہ کرتی تھی کہ انٹر گلیکٹک ٹریول کیسے کرتے تھے وہ لوگ, انہوں نے سکھایا یہ تھا. اب کہانی یہ ہے کہ عراق میں ایسی کوئی آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا, تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ یہی آگ لگی تھی. عراق کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ صدام حسین کی ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ انٹرپریٹ کر لے گا, اس کو جلدی سے نکال. انہوں نے آتے ہی پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لیں اور نکال دیا گیا. کیا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے؟ تو نہیں, کنسپیریسی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ تیل کے لیے آئے تھے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے. ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیوز ابھی بھی دستیاب ہوگی جو کہ لوکلز نے بنائی کہ کر کے رہی آرمی آ کے سر عام میوزیم لوٹ رہی آ کے, اور کوئی آرٹی فیکٹ نہیں اٹھایا, کوئی آرٹ نہیں اٹھائی, صرف اور صرف سومیرین ٹیبلٹس آ کے چوری کی انہوں نے. کیونکہ یہ ایک ملک کی انیٹ رائٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس کوئی بھی چیز وہاں سے ملے گی, جیسے ہمارے پاس ہڑپا ہے, موہنجو-دڑو ہے, یہ ہمارے پاس ہی رہے گا, یہ انگلینڈ کے کسی میوزیم میں نہیں جا سکتی, اس کوئی اینٹ میں نہیں جا سکتی. تو یہ عراق کے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی تھی ساری چیز, حالانکہ عراقی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے. آپ کے سوال کے جواب کے اس کو اس لیے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 واقعات عجیب و غریب سے ہوئے اس دور میں. ایک, نمراڈ کے ممی کو انہوں نے فرینچ پاسپورٹ دے کے فرانس میں لے کے گئے, اس کا ڈی این اے نکالا پرزرویشن کے بہانے, اور پھر پراپر اس کو اسی طریقے کی ٹریٹمنٹ ملی اسرائیل کے اندر بھی جیسے کہ کوئی ان کا دجال ہی آ گیا. اور پھر یہ سومیرین ٹیبلٹس کی بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا. کیا یہ باتوں کے اندر واقعی وہ علم ہے جو دجال کو ملے گا؟ تو مجھے تو علم نہیں ہے, اللہ کو علم خلی, مگر ایٹ لیسٹ کوششیں ان کی اسی لیول کی ہیں. ان کی کوششیں یہی ہیں کہ یہ پورٹل ٹیلیپورٹیشن انٹر گلیکٹک جو معاملات ہیں وہ طے کر سکیں. اور یہ جو علوم ہیں اگر یہ نہیں بھی صحیح تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو نظر آ رہی ہے کہ
کیونکہ جس نے بھی سیمیولوجی کے بارے میں پڑھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ریلیجیس اسکرپچرز میں، بائبل میں، ایتھیوپین بائبل میں اور قرآن پاک میں لکھے ہیں، یہ سب قرآن پاک کا بھی پورا ریفرنس چارٹ ملتا ہے. سیمیولوجی قرآن پاک میں بھی ویسے ہی فوکس کرتی ہے. یہاں تک کہ آسٹریلیا کے ایک پروفیسر نے پراپر اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی معراج کے اوپر پورے تھیسس لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے محمد نے ٹریول کیا تھا. سومیریالوجی کے پی ایچ ڈی نے یہ بات کی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے وہ، بٹ کوئی سائنس کو مانتے ہیں وہ، اور انہوں نے پوری کی پوری یہ تفصیل جو ہے یہ ریکارڈ کرائی. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیلی کے پاس گیا یہ سارا علم، یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک الگ بات ہے. ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو کریٹ ہو گیا، اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اسی طریقے کی معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دجال کے پاس اسی طرح کا کوئی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کی جو اکیڈمی ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر. اچھا، یہ جو آپ کا آخری سوال تھا نا، آخری حصہ جو ہے سوال کا، وہ یہ ہے کہ ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے، تو جب اس نے پیدا ہونا ہے اس کے بعد اس نے، دیکھیں یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا نا کہ وہ اصفہانی یہودیوں میں سے آنا ہے، یہ نہیں کہا کہ اصفہان میں سے آنا ہے. تو سمجھ لیں دونوں چیزیں مقصد لے لیتے ہیں کہ اصفہان ایران کو کہتے ہیں بھائی. تو ایران میں پیدا ہوگا تو ایران میں بہت تھوڑے سے جیوز ابھی ہیں، سوری، سمجھ لیں کہ ان میں سے آنا ہے، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ انہی کی قبیلے کی شاخ میں سے، جو کہ اس وقت کہیں بھی ہے، چاہے آپ اسرائیل میں نہیں بھی ہے تو یہودی. تو ان کے بچے، جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو جب بھی یہ علم مل جانا ہے کہ ٹریول کیسے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس نے ٹریول کرنا ہے ایز فار ایز ہی کین گو، اینڈ دین ہی ول بی obviously captured، اور تمیم الداری سے اس کی ملاقات ہونی ہے، کیونکہ ہوئی تو وہ فیوچر پاسٹ میں ہوئی ہے نا. فیوچر پاسٹ کا مطلب ہے کہ پیدا ہوا فیوچر میں ہوا ہے، اور اس کے فیوچر میں اس نے پاسٹ میں جانا ہے، تو فیوچر پاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ پھنس جائے گا، اور جب تک کہ یہ واپس یہاں سے دوبارہ نوب نہیں گھمائیں گے، جو بھی ان کی نوب ہے، تب تک وہ پورٹل نہیں کھلے گی اور اے سی کا ویٹ کر رہے ہیں. سمجھ لیں، اب وہ دجلہ کے خشک ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی باغ کے خشک ہونے کا، یا پھر whatever، جو بھی ان کا مسنگ پیس آف دا پزل ہے نا، وہ تو ان کو چاہیے. تب کہیں جا کے دجال نے وہ والی پورٹل کھلنی ہے، اور وہ پورٹل کھلتے ہی دجال نے واپس آ جانا ہے. سمجھ لیں. تو یہ بات تو اس میں کوئی فزکس کے تھرو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ، اور بہت اچھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں معاملہ تو ایسے، ورنہ اچانک ظہور کی سمجھ نہیں آتی. یہ پیدا بھی ہوا اور اچانک ظہور ہو گیا. سمجھ رہے. سو یہ ایک سوال مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ تو اگر ایک آنکھ والا بندہ ہونا ہے تو یہ تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک آنکھ والا ہے، تو یہ تو عیسیٰ نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا دجال ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے، پھر فتنہ کیسے ہوگا؟ تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور دجل ہے. آج کل ایک آنکھ والے بندے دو آنکھ والے ہی نظر آتے ہیں. تو وہ تو اصل میں بھی دو آنکھ والا بھی ہو سکتا ہے، جس کے بعد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے عورتوں نے اتنی بیعت کرنی ہے اس کے اوپر. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آفیشیل کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں اس نے اپنی آنکھ گوائی ہو کسی کو بچاتے ہوئے، کوئی ایسا واقعہ کارنامہ کرتے ہوئے کہ لوگ نہ صرف اس کو دھتکارنے کی بجائے اس کی طرف دوڑیں کہ تو نے اپنی آنکھ تک گوا دی کسی کی جان بچاتے وقت. جیسے آج کل ویڈیو نہیں وائرل ہوتی کہ ایک بندے کو نے اس بچے کو بچاتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا دی. میں مثال دے رہا ہوں، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، ورنہ ایک آنکھ والے بندے کو تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ تو کافر ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے ابن سیاد. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہوا، ابن سیاد نام تھا، اور عمر کے دور میں فوت ہوا. صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کی تو دو آنکھیں ہیں. ان کو اس بات کی سینس بڑی کلیئر تھی کہ دو آنکھیں ابھی ہیں، کسی ایک دور میں اس کی ایک آنکھ رہ جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک آنکھ والی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اس کی ایک آنکھ والا. اور دوسری بات صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابن سیاد پہ بات کر رہے ہیں، یہ تو کوئی سسٹم ہے جس کی آپ نے بات کی تھی، یہ بندے کے اوپر کیوں بات ہو رہی؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندے کا ہی بتایا ہوا ہے، اور صحابی ابن سیاد کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ وہ واقعات باقی عجیب و غریب تھے اس کے. وہ بچپن میں اس نے جو بدتمیزی کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے، وہ عام سے واقعہ نہیں، مگر چونکہ اس کے اوپر صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے. ورنہ we should have gone to صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہے.
نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا عمر ہاں اگر یہ دجال ہے تو تو اسے مار نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، اور اگر دجال نہیں ہے تو تو ایک بندے کی جان لے لے گا جس کا جو دجال نہیں ہے. تو سوچیں یہ بھی ایک میتھمیٹکس کی کی ہے کہ دیر از نو وے دیٹ یو کین ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ بہت بڑی چابی ہے یہاں پہ کہ دجال نہ ہوا تو تم نے زبردستی کسی بندے کو دجال کر کے مارنا نہیں ہے. ایک اور حدیث بھی ہے نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے دور میں آ گیا تو میں اسے مار دوں گا، ورنہ پھر بعد میں عیسائی آ کے مارے گا. ٹھیک ہے، تو نبی نے تو مارنا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ایک نشانی ہے کہ نبی کیسے ماریں گے. سوچیں تو صحیح نا کہ عیسیٰ کے خواب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر عیسیٰ آ رہے ہیں کعبے میں. کعبہ تو پکی بات ہے، پورٹل ہے، اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں کعبے سے ہی معراج ہوئی تھی نا، پہلی اسراء کا تو سفر کعبے سے ہوا ہے. تو یہ بھی خواب کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے کہ یہ کعبے کی جو معاملات ہیں نا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رجال یا پورٹل کا استعمال کرتا ہے تو نبی کیوں مار سکتا ہے اس کو. نبی نے پھر اس پورٹل کی ٹیکنالوجی میں، ٹیلی پورٹیشن ٹیکنالوجی میں، ٹائم ٹریول ٹیکنالوجی میں تو پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے. نبی تو نبی، وہ بھی صدیق نبی. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ مریم کے تھرو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی صدیق نبی آ کے مارے گا جس کو پہلے سے پتا کہ بیٹا تو نکلتا کہاں سے، آتا کہاں سے، جاتا کہاں پہ، ہمیں سب دروازے کھولنے اور بند کرنے آتے ہیں. تجھے وہاں جا کے ماریں گے کہ جہاں پہ عام انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ نبیوں کو آتی ہیں پورٹلز کھولنی بند کرنی. اور تیسرے سے بہتر کس کو پتا پورٹلز کا، جو کہ اوپر چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں اس وقت، وہ تو ادریس ہے. حضرت ادریس. سو انڈرسٹینڈ دس سمپلسٹی آف کیسے کہتے ہیں دا کانسیپٹ اینڈ میچنگ آف دا بلڈ ٹائپ. یہ سارا کچھ کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے آپس میں. اچھا آپ نے جیوز کا ذکر کیا تھا کہ جیوز ویٹ کر رہے تھے، اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن میرے خیال سے تو وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، اور مسیح آخری نبی نہیں ہے. جیسے جب حضرت عیسیٰ بھی آئے تو وہ حضرت مسیح آ گئے، لیکن وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پھر وہ مسیح کا ویٹ کیا. ابھی بھی تو وہ مسیح کی ویٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ پروفٹ آئے، تو آخری نبی تو نہ ہوئے نا. ان کے آخری نبی تو مسیح ہوئے نا، سمجھ لیں. اسی لیے تو میں قادیانیت کی بات کر رہا تھا نا کہ آخری نبی کا ویٹ کرنا ضروری ہے. نبیوں کی لسٹ نہیں ہے قیامت تک. ہر مذہب میں آخری نبی خاتم النبیین کانسیپٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی ابھی آنا ہے جس نے فائنل کنگڈم ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل کیے کر کے واپس اسراء کا وعدہ پورا کرنا ہے. اسراء مطلب حضرت اسحاق کا، اسرائیل حضرت اسحاق کا نام ہے. تو وہ جو ہے نا جو سرداری ہمیں جو ملنی ہے وہ ہے یہ یہودیوں کے کانسیپٹ میں. وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ مدینے میں اسی نبی کو ڈھونڈنے آئے تھے اور صحیح جگہ پہ ڈھونڈنے آئے تھے. نشانیاں ان کے پاس ٹھیک تھی، اور پھر اللہ نے کہہ دیا انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا ہے، پکڑ بھی لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے. سمجھے؟ اب باپ بیٹے کو میرا ہی کہہ کے پہچانتا ہے نا. تو یہودیوں نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے یہاں کوئی محاورے کی تھوڑ نہیں تھی. اللہ نے بھی باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ یہ انہی کا فائنل کلمنیشن پوائنٹ ہے. مگر یہ بیٹھے ہیں کہ اب ہم مسیح کا ویٹ کریں گے. مسیح کوئی یہودیوں کا نبی نہیں ہے. مسیح نے جو دجل کرنا ہے، لگتا ہے یہ بھی کلیئر کانسیپٹ ہے جو یہودیوں کا پیور کانسیپٹ ہے، اس میں ابادانیت ہی ہے. ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو بھی دھوکہ دے گا دجال آ کے. جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو دھوکہ تو یہود کو بھی دیا نا اس نے. تو جس چیز کا وہ ویٹ کر رہے تھے ان کو مل گئی تھی، بس وہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی میں یہ اپنی اپر دوزخ لاد دی کہ اللہ کے نبی سے ان کو جھٹلا دیا. ادروائز ان کا وہ نبی آ گیا تھا، اور ہمارا بھی وہی نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، محمد بھی ان کے نبی ہیں اصل میں. اب رہی بات حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں مانا انہوں نے. حضرت عیسیٰ کا بڑا سمپل کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ جس طریقے سے پیدائش ہوئی تھی، جس طریقے سے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، وہ اتنا بڑا معجزہ تھا. سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ انہوں نے جو اپنا کانسیپٹ بنایا تھا نا کہ ہمارا نبی ایسے ہوگا اور ادھر سے آئے گا، اور یہ حدیثہ نے اپنی کتاب کا اعلان کر دیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی. یہ کاؤنٹر کرتے تھے اس بات کو کہ جو ان کی نشانیاں پوری نہیں کر سکتا تھا، کہ ہماری قوم کا بندہ ہوگا، ایک آدمی کا بیٹا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ نے وہ والی چیزیں ایسے لیول میں ممنوع کر دی تھی آ کے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ
حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ہاں میں اللہ کے نبی کی موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے آیا ہوں, لیٹر بائی لیٹر, جاٹ بائی جاٹ. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کی اللہ نے. مگر جیسے ہی پھر کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت عیسیٰ نے امینڈ کی اور شریعت اپنی لاگو کی, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اوپر نعوذ باللہ مریم پہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جو ہے نا, یہ تم نے بغیر آدمی کا بچہ نہیں ہے, تم نے زنا کیا کہیں پہ. یہ اسی لیول کے اوپر انہوں نے اپنی غیرت کھوئی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہٹ درمی دکھائی تھی نا. حالانکہ نشانی نظر آ گئی تھی, مگر اس بات کی بڑی آسانی سے دھیان سے بات رکھنا, حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ, اور یہ یہودیوں کو بھی کہا تھا کہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا جو آخری ہوگا, جیسے میں ہوں بالکل ویسا ہوگا. اور یہودیوں کو یہ بات کلیئر تھی کہ حضرت عیسیٰ تو موسیٰ جیسے نہیں ہے. سب سے پہلے تو باپ ہی نہیں ہے, حضرت موسیٰ کو تو باپ تھا. ٹھیک ہے, پھر وہ ادھر سے آئی نہیں جدھر سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا. وہ والے واقعات نہیں ہو رہے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو پیر در پیر فوٹو کاپی نکلی ہے, ایرا ٹو ایرا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا. ٹھیک ہے, پھر یہ ایک آرگیومنٹ ہے مسلمانوں کا کہ یار تمہاری کتاب میں لکھا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے بھائی آئے گا, تو حضرت موسیٰ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ہے نا. تو تمہارے بھائیوں میں سے کون آنا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ تو حضرت اسحاق کی لڑی میں سے آ رہے تھے, تو بھائیوں میں سے تھوڑی آنے تھے. تو اس وقت کے رہبائز کو پتا تھا کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہمارا, مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو اسلام کا نظام ہے نا, یہودیوں کا نظام تو نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ابھی آخری نبی بعد میں لانا تھا حضرت عیسیٰ کے. سو حضرت موسیٰ کی اس احکامی نوعیت کے اوپر حضرت عیسیٰ کو ٹیسٹ کیا تو حضرت عیسیٰ تو فیل ہو گئے ان کی اس فلٹر کے اوپر, تو ظاہر فیل ہی ہونا تھا. حضرت عیسیٰ کی تو نشانی دی نہیں حضرت موسیٰ نے, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دی ہوئی کہ تمہارے بھائیوں میں سے آخری بندے نے آنا ہے ابھی, اور نام تک بتا دیا, محمد کے نام سے بتایا. مگر انہوں نے پھر وہی گیم ڈالی. اور وہ سانگ آف سولومن میں جو محمد ان کا لفظ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہے. وہ عیسائیوں کو پاس نہیں پہنچی یہ بات کہ محمد کا کانسیپٹ. حضرت موسیٰ نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ آخری نبی جو بھی آئے گا, انہوں نے یہ اس کے بیچ میں حضرت عیسیٰ بھی آئے گا, کہا تھا آخری نبی جو بھی آئے گا وہ یہ علی. ہاں بالکل بالکل, وہ آخری نبی کی بات ہی کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے یہ ایسی کوئی نیگیٹ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا. اس طرح ظاہر ہے حضرت موسیٰ کیوں نیگیٹ کریں گے. یہ میں یہودیوں کی اس ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بس اپنے حضرت موسیٰ کے بعد نا یہ اس سورہ کاف کی نشانیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بس, اور کوئی کام نہیں ان کا. جب بھی انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے اسی کا ٹیسٹ لیا ہے, کیونکہ ان کے نبیوں کی لسٹیں تو پوری ہو چکی ہیں, عیسیٰ سے پہلے پوری ہو چکی تھی. جو رسول کی لسٹ ہے نا, رسول کوئی نہیں آیا ان کے پاس جو موسیٰ کے بعد, جو کہ موسیٰ کی شریعت کو کاؤنٹر کر سکے. تو وہ تو پھر ہمیں تو پتہ ہے نا کہ رسول ہی ہے عیسیٰ بھی, ہمیں تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کتاب کو کچھ اور کتاب کی ضرورت پڑے, ہمارے تو وعدے اسی کتاب میں ہیں, ہماری تو شریعت اس کتاب میں, اللہ نے دے دیا بس اب کتاب موسیٰ کو, آپ کیا کتاب نہیں. تو دجال کو یہ تو نہیں کہتے مسیح آئے گا تو نئی کتاب لے کے آئے گا, وہ یہ نہیں مانتے. وہ کتاب موسیٰ کی چلائے گا وہ آ کے اکارڈنگ ٹو دیم. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دجال ایسا ہے کہ یہودیوں کو بھی منہ کے بل گرنا پڑے گا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی گیم ڈال گئے. تھینک یو ویری مچ.